السلام علیکم۔ آج جناب ادھر یہ میں نے افطاری کا اہتمام کیا ہوئے اپنے لان میں، تو آپ کو دکھائیں گے لائیو تھوڑا سا کیسے کیسے باربیکیو سسٹم ہوتا ہے، وہ دکھائیں گے، آپ انجوائے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی یہ ابھی پریپریشن ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیں گھر میں ہی تقریباً میں نے 50 لوگوں کو بلایا ہے گھر میں اپنے لان میں۔ تو یہ میرے گھر کا لان ہے جی، اس میں 50 کرسیاں ہم نے لگا دی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ تازہ ترین وہ حلوہ بن رہا ہے۔ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جی، حلوہ کیسے بن رہا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ حلوہ بن رہا ہے تازہ، یہ آپ کو مزید بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کباب لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ پھول بھی آج نئے نئے آپ کو لگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اے دیکھو یہ، ٹھیک ہے۔ اور سارے پرندے بھی آج بڑے خوش نے کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں، یہ پرندے بھی بہت خوش ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ کتنے گئی ہیں چڑیاں؟ اے آ گئی ہیں، اے ٹھیک۔ جی سر، آپ نے ویڈیو دیکھ لی جو باربیکیو والی تھی گھر میں؟ ہاں جی، بڑا مزہ آیا ہے، وہ ہو گئی ہے باربیکیو جو آپ کو میں نے دکھائی ہے نا، اس کے بعد باربیکیو پارٹی ہو گئی ہے، بہت مزہ آیا ہے، ساری فیملی آئی ہوئی تھی، تو سب نے روزہ کھولا ہے اور بہت مزہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کرتے ہیں جی تھوڑی سی سیاسی باتیں سر جی کرتے ہیں۔ اور پہلی سیاسی بات یہ ہے کہ 16 خارجی آج پھر مارے گئے۔ ان خارجیوں، آپ کو ہماری پاک فوج چھوڑے گی نہیں، آپ باز آ جاؤ۔ ہمارے لوگ جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے آپ کو کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہمارے علاقے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمارے فوجی، ہماری فوج، ہمارے سیاستدان سوائے ایک فتنہ پارٹی کے باقی سب متفق ہیں، اور وہ آپ کو کوئی جو ہے در اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سر جی جو بڑی خبریں ہیں، آج ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بعد از مرگ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور ان کی بیٹی صنم بھٹو جو بے نظیر کی بہن ہے، صرف اب وہ زندہ ہیں اپنی فیملی میں، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، بے نظیر بھٹو، یہ سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی صنم بھٹو آج سامنے آئی ہے، اور انہوں نے اپنے والد کا وہ ایوارڈ حاصل کیا ہے ایوان صدر میں۔ وہاں پہ بے نظیر کی بیٹیاں بھی تھیں، بیٹا بھی تھا بلاول بھٹو، اور بھٹو خاندان کو یہ ایک وزیر اعظم کو دیا گیا ہے بعد از مرگ۔ کاش زندگی میں بھی کوئی دیں، بنتا ہے، بھٹو کا بھی بنتا ہے ہم کہتے ہیں، لیکن نواز شریف کا بھی بنتا ہے، نواز شریف کا اعزاز بھی بنتا ہے، جس نے ملک کو ترقی کے راستے پہ لگایا اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کے۔ آپ بتائیں جی نواز شریف صاحب کا ایوارڈ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ زندہ بندے کی ہم نے قدر نہیں کرنی؟ آپ نے مر کے ہی قدر کرنی ہے سب کی، اس کے لیے جان دینی پڑے گی۔ تو اس لیے کسی لیجنڈ کی، کسی بندے کی زندگی میں بھی قدر کرو۔ نواز شریف صاحب کو اگلا جب بھی ایوارڈ ہو، صدر پاکستان آپ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف، یہ عوام کی آواز ہے،
یہ عوام کی آواز ہے۔ نواز شریف صاحب کو اس طرح کا ایوارڈ دیں جو ذوالفقار علی بھٹو کو آج دیا گیا ہے۔ آپ کا مطالبہ ہے؟ کس کس کا مطالبہ ہے جی؟ کمنٹس میں لکھیں، لازمی لکھیں۔ اگلی خبر جی، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بجلی کم کرنے کا پیکج تیار ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم نہیں نہ ہوئیں، لوگ اب بڑی امید میں آ گئے ہیں کہ آپ بجلی کا پیکج جو بتا رہے ہیں کم از کم بجلی 20 روپے یونٹ کم کریں گے۔ یہ لوگوں کی اب امیدیں ہیں، آگے آپ لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھرتا ہے یا لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں، آپ یہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ جناب 20 روپے بجلی کا جو ہے نا وہ کم کریں، بجلی کا یونٹ 20 روپے فی یونٹ بنتا ہے نا۔ آگے آئیں جی، ساؤتھ افریقہ میں آج ایک شو کے دوران، جیسے آج ہمارے طیارے شو میں حصہ لیا تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، الحمدللہ ہمارے طیاروں کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اسی طرح ایک شو کے دوران آج جنوبی افریقہ میں ایک جہاز جو ہے طیارہ گرا ہے، اس کا پائلٹ بھی شہید ہو گیا ہے اور جہاز بھی تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور باقی جناب علی بلوچستان کی جو صورتحال ہے، مارنگ بلوچ جو ملالہ یوسفزئی جیسا ایوارڈ لینا چاہ رہی ہے، اس کا کوئی ایوارڈ نہیں بنتا۔ جو اس نے کردار ادا کیا ہے، ڈیڈ باڈیاں جو دہشت گردوں کی لینے کے لیے اسپتال پہنچ گئی ہے اور اس نے کہا جی یہ ہماری ڈیڈ باڈیاں ہیں، تو وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کا ایوارڈ نہیں بنتا ہے میرے دوستو، بالکل نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ آپ انشاءاللہ عید کے موقع پہ آپ کو شہباز شریف صاحب یہ بجلی کا جو پیکج ہے وہ بتائیں گے، اور عید کے بعد کوئی بڑی نیگیٹو خبر نہیں ہے کہ کوئی دم مست کلندر ہوگا یا عمران خان کی کوئی تحریک چلے گی یا کچھ نہیں۔ ہاں، ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ افغانستان کے جو حالات ہیں نا، ہمیں زیادہ نہیں بگاڑنے چاہیے۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں اور ان کو ہم نے بھائیوں جیسی ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے تو آپ گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ مہمان اسی لیے ہوتے ہیں نا سر، آج میں نے گھر پہ 50 مہمانوں کو بلایا تھا، ان کی افطاری کروائی، کھانا کھلایا، سارا کچھ کیا، تو وہ چلے گئے۔ یہی مہمان نوازی ہوتی ہے، وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش، ٹھیک ہے؟ تو یہ افغان مہاجرین جو ہیں خوشی سے جائیں۔ دیکھیں وہاں پہ 72 روپے کا ڈالر مل رہا ہے اور ہمارا 272 کا ڈالر ہے۔ آپ وہاں پہ ڈالر کا بزنس کریں اور اپنے ملک میں جائیں، خوشی سے جائیں، شکریہ ادا کر کے جائیں۔ کیوں جی؟ لڑائی جھگڑا نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ جناب علی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور کومنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج وہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو ہم نے افطاری کی ہے۔ ویسے تو ہوٹلوں میں افطاری کرنے کا رواج ہے، لیکن ہم نے گھر میں کی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے سب کو، ٹھیک ہے جی؟ اوکے سر، اللہ حافظ۔